نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے ذمے صرف خود اپنی ہی اصلاح واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں اور اس کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان تمام کی اصلاح، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش، اسی طرح گناہوں سے بچانے کی تاکید اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید بھی انسان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ میں صرف اپنے آپ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کروں، میرا کام چل جائے گا، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اور آج یہ چیز دیکھنے میں بھی آ رہی ہے کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے تو بہت دیندار اور نیک ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج و عمرہ بھی کرتا ہے، تہجد کی پابندی بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، اللہ کے جتنے اوامر و نواہی ہیں ان تمام کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف اس کی اولاد کو دیکھے تو اس میں اور اولاد میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ یہ کدھر جا رہا ہے؟ اولاد کدھر جا رہی ہے؟ اس کے اندر دین کی فکر اور طلب ہے، اولاد دین سے دور ہے، نہ ان کے اندر نمازوں کا اہتمام ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے، اور دونوں کے راستے الگ الگ ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر یہی رویہ چلتا رہا، ہم اپنے آپ کو تو صف اول کا پابند بنا کر کے رکھیں، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی فکر نہ کریں، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں دامن پکڑ لیا جائے گا۔
کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میرے بندو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ نے صفت بیان فرمائی وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، جس کا ایندھن کوئی اور چیز نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا پتھر اور انسان اس آگ کا ایندھن بنیں گے، اور اس آگ کے ارد گرد اس کے اوپر اللہ نے تندخو اور مضبوط فرشتوں کو مقرر کر دیا، اگر کوئی بھاگنا بھی چاہے آگ سے نکل کر کے نہیں بھاگ سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے وہ ہیں کہ اللہ جس چیز کا حکم دیتا وہی کام کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ اگر ہم خود نیک ہیں، ہم خود نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم خود روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی اور نگہبان ہیں، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہماری یہ فکر ہے کہ ہماری اولاد اونچے مقام پر پہنچ جائے، ہماری اولاد کو اچھی ملازمت مل جائے، اچھی ڈگریاں مل جائیں، اچھا کریئر اس کا بن جائے، اس کا کھانا پینا اچھا ہو جائے، لیکن اگر کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں ہے۔ اگر یہ دین اتنا بے وقات چیز ہے کر نہیں تو پھر ہم کیوں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں؟ جیسے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ورنہ تو یاد رکھیں کہ اگر یہی رویہ چلتا رہا، یہی ترتیب چلتی رہی، تو ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اسی اولاد کو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور آج یہ ہو رہا ہے کہ آج نہ جانے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی طرف سے دکھی ہیں، ان کے ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اگر تعلیم بھی اپنی اولاد کو دی تو اس تعلیم کے اندر داخل کرایا جس تعلیم کے اندر والدین کی عزت اور احترام کا کوئی شعبہ اور کوئی خانہ نہیں، والدین کے حکم کو بجا لانے کا کوئی خانہ اس تعلیم کے اندر نہیں۔ اس تعلیم کی تہذیب تو یہ ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ گھروں کے اندر رہنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کو نرسنگ ہوم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جس تعلیم کی تہذیب یہ ہو، جس تعلیم کے اندر والدین کے ادب اور احترام کا کوئی شعبہ نہ ہو، جب وہ تعلیم اولاد کو دلائی جائے گی اور دین کی تعلیم سے دور رکھا جائے گا تو نتیجہ یہی ہوگا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ اسی مخلوق کو ہمارے سروں پر مسلط کر دے گا۔ ہم نے اپنی اولاد کے کریئر کو بنانے کے لیے، اس کو اچھی ڈگریاں دلانے کے لیے، اچھی ملازمت کے لیے دین سے دور رکھ کر کے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے اسی اولاد کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا۔ آج کیوں بچے نیک اور دیندار پیدا نہیں ہوتے؟
پہلے کے زمانے کے اندر بچے اتنے نیک اور دیندار پیدا کیوں ہوا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے والدین کی محنت ان کے پیچھے ہوا کرتی تھی. والدین خود نیک ہوتے تھے تو اسی کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کے نام کو روشن کر کے دنیا سے جایا کرتے تھے. اور کیسی تربیت ہوتی؟ والدین ایسی تربیت اپنی اولاد کی کیا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر اس دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کی نوبت آئے تو کر دینا. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابیہ گزری ہیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے تھے. جب یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا کرتی تھی تو کہا کرتی تھی میرے بچوں میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، کبھی تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. جب بار بار یہ بات کھانے کے وقت کہا کرتی تھی تو ایک بچے نے معلوم کیا اماں اس کا مطلب کیا ہے. تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میرے بچوں جب میں جوانی کی عمر میں تھی میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا غلط کام نہ کیا کہ جس سے تمہارے ماموں کو رسوا ہونا پڑے، اور جب میری شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد کبھی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. بیٹے نے پوچھا اماں آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سمجھاتی ہیں میرے بچوں جب تم بڑے ہو جانا تو اللہ کے اس دین کی خاطر شہید ہو جانا. جب یہ اعلان ہوگا کہ فلاں شہید کی ماں آگے آئے میں تمہاری لاش کو دیکھنے کے لیے آؤں گی، اگر تمہارے سینے کے اوپر نشانات ہوں گے تو میں خوش ہو جاؤں گی، اگر تمہاری پیٹھ کے اوپر نشانات ہوں گے کبھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. بیٹے نے کہا اماں آپ بار بار ہم سے کیوں کہتی ہیں کہ شہید ہو جانا شہید ہو جانا؟ تو ماں کہتی ہے میرے بچوں کل قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں اعلان ہوگا، اللہ کے یہاں عدل و انصاف کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ شہید کی ماں کہاں ہے، فلاں شہید کی ماں کہاں ہے، میں بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی اور کہوں گی میرے مولا میں اس شہید کی ماں ہوں، تو مجھے اللہ کے سامنے سرخروئی نصیب ہوگی. جو والدین اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں گے کیا وہ اولاد اپنی والدین کو رسوا کر سکتی ہے؟ کیا وہ والدین کبھی خون کے آنسو رو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں رو سکتے. لیکن جب ہم نے اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیا، آزاد تعلیم ان کو دلائی ہے تو آج وہ اولاد ہمارے لیے بوالے جان بن کر کے کھڑی ہو گئی. دین کے مطابق ان کی تربیت کریں تو مرنے کے بعد بھی اس اولاد کا فائدہ قبر کے اندر ہوتا رہے گا. کیونکہ جب اولاد کو دین کی تعلیم دلائی جائے گی، دیندار بنایا جائے گا، اور اولاد وہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب قبر کے اندر پہنچتا رہتا ہے. وہ کون سی چیز؟ ایک تو علم آدمی چھوڑ کر کے چلا گیا، کوئی کتاب لکھ کر کے چلا گیا، کچھ لوگوں کو علم سکھا کر کے چلا گیا، تو جتنے لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، جتنے لوگ علم سیکھیں گے تو اتنے لوگوں کا فائدہ اور ثواب قبر کے اندر بھی اس کو پہنچتا رہے گا. دوسرا کام، آدمی کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا کر کے چلا گیا، کوئی کنواں کھدوا کر کے چلا گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب قبر کے اندر پہنچتا رہے گا. اور تیسری چیز، اولاد، نیک اولاد چھوڑ کر کے دنیا کے اندر گیا، والدین کے مرنے کے بعد بھی وہ اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، ذکر و اذکار کرے گی، گناہوں سے بچے گی، تو جتنا ثواب اولاد کو ملے گا والدین کو بھی قبر کے اندر پہنچتا رہے گا. جب اولاد
دین کی تعلیم کو حاصل کرے گی، دیندار بنے گی اور یہ حدیث پڑھے گی تو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے گی، مولا کریم میرا باپ مجھے دین کی تعلیم دے کر کے گیا تھا، میرا باپ مجھے قرآن کی تعلیم دے کر کے گیا تھا، میرے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ اولاد کی دعا کے نتیجے میں بخشش فرما دے۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ انبیاء کرام کو فکر ہوتی تھی۔ آپ قرآن کریم کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا۔ آدمی جب موت کا وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کو اس لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت کی فکر ہے موت کے وقت، عبادت کی فکر کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کون تربیت کر رہا ہے اپنی اولاد کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ چلیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو انبیاء کی بات تھی، آپ بات کے زمانے کے اندر آئیے، آپ نے سنا ہوگا ایک نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا۔ کاکی کے معنی آتے ہیں روٹی کے، یہ لفظ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کاکی کا، اور اس کے متعلق کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کیسے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کی ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو والدین بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے کہ ہمیں اپنے بچے کو نیک کس طرح بنانا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا اچھا انسان بن جائے۔ تو ماں کہتی ہے کہ میرے ذہن کے اندر ایک تجویز آئی ہے، میں کل سے اس تجویز کو اپنا کر کے دیکھوں گی۔ باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب اگلا دن آیا تو یہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے میں پڑھنے گئے۔ جب آنے کا وقت ہوا تو ماں نے روٹی پکائی اور پکا کر کے ایک الماری کے اندر چھپا کر کے رکھ دی۔ یہ گھر آئے، پڑھ کر کے ماں سے کہا اماں بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے روٹی دے دیجیے۔ ماں نے کہا کہ میرے بچے، ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر ایک کو روزی دینے والا اللہ ہے، تم اس سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگو، وہ تمہیں بھی کھانے کے لیے روٹی دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اماں کیسے؟ تو ماں نے ایک مصلی بچھا دیا اور اتحیات کی شکل میں بٹھا دیا اور کہا کہ بیٹا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ماں نے کہا کہ بیٹا جیسے میں کہوں ویسے اللہ سے دعا مانگو۔ ماں نے کہا بیٹا دعا مانگو کہ میرے اللہ میں مدرسے سے پڑھ کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد ماں سے کہا اب کیا کروں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا اللہ نے کھانا بھیج دیا ہوگا، تم گھر کے اندر تلاش کرو۔ چنانچہ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ جب الماری کو کھولا تو روٹی رکھی ہوئی دیکھی، اٹھا کر کے کھا لی۔ اب روزانہ کا ایک معمول بن گیا کہ جب بھی مدرسے سے آنے کا وقت ہوتا ماں روٹی پکا کر کے کہیں چھپا دیا کرتی اور کہتی کہ اللہ سے مانگو، اللہ کھانے کے لیے دے گا۔ عادت بنا رہی ہیں اپنی بیٹے کی۔ جب بیٹے نے یہ سنا ماں کی زبانی تو رات میں بستر پر لیٹتے ہوئے اپنے باپ سے کہتا ہے ابا
جب اللہ اتنا بڑا رزاق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، تو اس کے خزانے کتنے بڑے ہوں گے، کتنا رحمت والا رب ہوگا وہ۔ ماں یہ سن کر کے خوش ہوتی ہے کہ میرے بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی، کیونکہ جب انسان کو یہ پتا چلے کہ یہ ہمارا منعم ہے، احسان ہمارے اوپر کرتا ہے، تو احسان کرنے والے کی محبت فطری طور پر انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ماں خوش ہو رہی ہے۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن ماں کسی رشتہ دار کے یہاں کسی تقریب میں چلی گئی۔ جب تقریب کے اندر شریک ہوئی تو وقت پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا۔ احساس ہوا کہ میرے بچے کے آنے کا وقت ہو گیا ہوگا۔ جلدی سے برقع اٹھایا اور پہن کر کے دوڑی ہوئی گھر کی طرف جا رہی، اور دل میں اللہ سے دعا کر رہی، میرے مولا میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ میرے بچے کے دل کے اندر تیری محبت پیدا ہو جائے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے۔ مولا کریم، آج میرا بچہ گھر آ کر کے دیکھے گا کہ روٹی نہیں ملی تو اس کا اعتقاد ٹوٹ جائے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میرے اللہ میری محنت کی لاج رکھ لے، میری محنت کو ضائع نہ ہونے دے، آج اس چیز کو چھپا لے۔ یہ گھر کہتی ہوئی جا رہی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ گھر جا کر کے دیکھا بچہ بستر کے اوپر سویا ہوا ہے۔ انہوں نے جلدی سے روٹی پکائی اور روٹی پکا کر کے الماری کے اندر چھپا دی، پھر اپنے بچے کا بوسہ لیا اور اٹھا کر کہا، میرے بچے آج تو بہت بھوک لگی ہوگی، تمہیں کھانا نہیں ملا۔ بچے نے کہا کہ اماں نہیں، میں جب مدرسے سے آیا میں نے وہی فارمولہ اپنا کر کے اللہ سے مانگا اور اللہ سے کہا، میرے مولا بھوک لگی ہے، تھکا ہوا ہوں، آج میری ماں بھی گھر پر نہیں ہے، مجھے کھانے کے لیے دے دے۔ پھر میں نے تلاش کیا تو ایک جگہ روٹی رکھی ہوئی مل گئی، میں کھا کر کے سو گیا، میں بھوکا نہیں ہوں۔ اور کہا، میری ماں آج جو میں نے روٹی کھائی ہے اس کے اندر ایسا لطف آیا کہ پوری زندگی کبھی کھانے کے اندر وہ لطف نہیں آیا۔ یہ تربیت تھی والدین کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں کا مجمع آتا تھا مرید ہونے کے لیے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے، اور آج سرخیوں کے اندر ان کا نام بزرگوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ والدین کی محنت کا نتیجہ تھا۔ آج اگر مائیں اپنے آپ کو نیک بنا لیں، باپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، باپ اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی فکر کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولاد اللہ کی ولی پیدا نہ ہو۔ آج میرے بزرگوں دنیا کے اندر دیکھیں کہ اسکولوں کے ذریعے، کالجوں کے ذریعے کبھی لباس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، کبھی حجاب کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، اور آج ایسے ایسے لباس لائے جاتے ہیں اسکولوں کے اندر کہ جس کو دیکھ کر کے اچھے آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے بچے جب ایسے اسکولوں کے اندر جائیں گے، ایسے ماحول کے اندر پڑھیں گے، اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی ہوگی تو لازمی طور پر ہمارے بچے بہک جائیں گے اور غلط ڈگر کو استعمال کر کے غلط ڈگر کے اوپر چلنے لگیں گے۔ اور آج ہو رہا ہے کہ اولاد غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اگر ہماری تربیت صحیح ہوگی تو اسکول کے اندر پڑھنے والا بچہ بھی اللہ کا ولی ہو کر کے نکل سکتا ہے۔ وقت ہو گیا، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اسکول کے اندر پڑھنے والا بچہ بھی کیسا ہوا کرتا تھا۔ ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں، جھوٹا نہیں، سچا واقعہ۔ ایک بچہ تھا اسکول کے اندر پڑھا کرتا تھا، اسلامیات کے جو ٹیچر تھے انہوں نے اپنے بچے کو، اس پڑھنے والے بچے کو ایک نظم سکھائی۔ آپ نے سنی ہوگی نظم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ یہ نظم سکھائی اسلامیات کے ٹیچر نے ایک بچے کو۔
اب وہ بچہ جب بھی اس نظم کو پڑھا کرتا تھا تو نظم کیا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، لیکن وہ لڑکا والا کی جگہ پڑھتا والے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ استاذ نے ٹوکا کہ بیٹا شاعر نے والے نہیں والا کا لفظ لکھا ہے، اور کہا کہ اپنی اس غلطی کو سدھارو، لیکن بچہ اسی طرح چلتا رہا۔ جب سال کے آخر میں اسکول میں پروگرام ہوا، بچے نے ویسے ہی پڑھا جیسے پڑھا کرتا تھا، تو اس وقت کے جو ڈپٹی کلکٹر تھے وہ بھی آئے پروگرام میں۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد انہوں نے جتنے ٹیچر تھے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو آج ٹیچروں کو پڑھانے کا سلیقہ ختم ہو گیا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شاعر نے والے لکھا یا والا لکھا ہے۔ تو اس ٹیچر کی بے عزتی ہوئی، رسوائی ہوئی۔ ٹیچر نے کہا کہ میں نے اس بچے کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ والے نہیں والا کا لفظ ہے، اس نے میری بات نہیں مانی۔ سال ختم ہو گیا، اگلا سال تعلیم کا شروع ہوا، اسکول کا ایڈمیشن ہو رہے تھے، بچے پڑھنے کے لیے آئے تو ایک ٹیچر اس دن نہیں آئے تھے، تو جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے اسی ٹیچر سے کہا کہ آپ کلاس کے اندر بیٹھ جائیے، بچوں کے پاس ابھی کتابیں نہیں ہیں، آپ پیار و محبت کی باتیں کریں، وقت کٹ جائے گا۔ یہ استاذ آئے اور آ کر کے بچوں سے باتیں کرنا شروع کی اور پھر چھوٹے چھوٹے سوال کیے۔ تو وہ لڑکا جو تھا اس سے بھی ان استاذ نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ یہ بچہ خاموش رہا۔ دوبارہ استاذ نے پوچھا، یہ بچہ خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر خاموش رہا۔ استاذ کو غصہ آ گیا اور دل میں خیال آیا کہ جب پروگرام ہوا تھا تب بھی اس بچے نے مجھے رسوا کیا تھا اور آج بھی یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا۔ استاذ نے ڈنڈا اٹھایا، 4-5 ڈنڈے اس بچے کو لگا دیے۔ بچہ رونے لگا، اتنے میں گھنٹہ ختم ہونے کی گھنٹی بج گئی۔ استاذ نے کہا کہ اگلے گھنٹے میں پھر آ کر کے میں پوچھوں گا، اگر تم نے جواب نہیں دیا تو پھر پٹائی ہوگی۔ اب سارے بچے حیران ہو کر کے اس کے منہ کو دیکھ رہے کہ ساری کلاس میں سب سے تیز پڑھنے والا بچہ، سب سے زیادہ نمبرات لانے والا بچہ آج استاذ کے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا۔ بچہ بیٹھا ہوا روتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد گیا اور جا کر کے وضو کر کے آیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ اتنے میں گھنٹہ شروع ہوا، استاذ آئے، آ کر کے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، پھر کہا کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بچے نے پھٹ سے بتا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاذ نے پوچھا کہ پہلے میں نے تم سے معلوم کیا، تمہاری پٹائی بھی کی، تم نے کیوں اللہ کے نبی کا نام نہیں بتایا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ حضرت میرے والدین کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ میرے والد صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ میرے بچے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کا نام کبھی بے ادبی سے نہ لینا، اس لیے میں نے والا کی جگہ والے کا لفظ استعمال کیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ ٹیچر نے کہا کہ بیٹا ابھی میں نے تم سے سوال کیا، اللہ کے نبی کا نام پوچھا، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ بچہ پھر خاموش رہا۔ دوسری مرتبہ قریب بلا کر کے ٹیچر نے پوچھا تو بچے نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے پوچھا، مجھ سے سوال کیا، اللہ کے نبی کا نام معلوم کیا، میرا وضو نہیں تھا، میرے باپ نے تعلیم دی تھی کہ میرے بچے اللہ کے نبی کا نام اپنی زندگی کے اندر بغیر وضو کے کبھی نہ لینا۔ میں نے آپ کی پٹائی کھائی،
آج آپ اگر میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے میں اپنی زبان سے بغیر وضو کے اللہ کے نبی کا نام نہ نکالتا۔ یہ تربیت تھی والدین کی۔ میرے بزرگوں، جب اولاد کی تربیت اس انداز پر ہوگی تو بتائیے کہ جو بچہ بغیر وضو کے اللہ کے نبی کا نام نہیں لے سکتا، بڑا ہونے کے بعد کیا اس کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف گزر سکتی ہے؟ کبھی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں، تب اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا اور اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دی تو یاد رکھیں ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں ہمارا دامن پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔